آپ کو میں وظائف اور چلوں کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ سب چیزوں کی جان ہے، معطل ہے، ہمزاد ہے، کرکوان ہے، حواتف ہیں، اور کوئی بھی چیز لگا، طاقت کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی. کیا ہے؟ طاقت کی اپنی شکل کچھ نہیں ہوتی. آگ کو جس نالی سے گزارا جائے، جس وائے سے گزارا جائے، اس کی وہی شکل ہو جاتی ہے. پانی کو جس پائپ سے گزارا جائے، جس برتن میں رکھا جائے، جس تالاب میں رکھا جائے، پیالہ ہے اس کی صورت پیالے کی ہے، گلاس ہے گلاس کی صورت ہے، اور کوئی گھڑیا ہے گھڑے کی صورت ہے. تو پانی بذات خود وجود تو رکھتا ہے، لیکن اس کی شیپ یا اس کی شکل، یہ اس برتن یا اس فارمیٹ کو جو آدمی تصور کرے گا اس میں بدل جائے. یہ یاد ایک. دوسری بات کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا ایک سوال ہے، ممکن ہے کہ آپ اس راستے سے یا اس وائے سے آپ سمجھ جائیں. خاندان شاہ ولی اللہ کا ایک معمول ہے، غالباً القول الجمیل میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، وہ سنت اور فرض، فجر کی نماز ہوتی ہے، سنتوں اور فرائض کے درمیان میں بیٹھ کر 41 دفعہ یوں پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، 41 دفعہ پڑھے، اللہ سے مانگے 41 دن میں اس کی حاجت پوری ہو جائے. شاہ ولی اللہ کا یہ عمل ہے. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میرے آبا و اجداد میں سے ہیں. علوم، فنون، حدیث، قرآن، تفسیر، یعنی جتنا بھی مذہب، دین، اسلام آیا ہے، میرے یہ دادا ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے حدیث پڑھی اور بیت کی قاضی مظہر حسین صاحب کی، اور حدیث پڑھی مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ سے. ان دونوں نے پڑھا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے. سید مدنی نے پڑھا شیخ الہند محمد الحسن رحمت اللہ علیہ سے. انہوں نے نانوتوی اور گنگوہی سے پڑھا. انہوں نے احمد علی سہارنپوری سے پڑھا. انہوں نے شاہ اسحاق سے پڑھا، اور شاہ عبدالعزیز سے پڑھا. شاہ عبدالعزیز نے اپنے باپ سے پڑھا. انہوں نے شیخ طاہر سے پڑھا، اور آگے چلے جائیں. بس یہاں تک میں بتانا چاہتا ہوں. ان کے عمل میں سورہ مزمل بھی ہے کہ 11 دفعہ ہر روز پڑھنی ہے قضاء حوائج کے لیے. جو میرا سوال ہے، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے نہ تو ان کے اعمال میں کوئی اعتراض ہے، نہ ان کی تاثیر میں کوئی، میرے ذہن میں کوئی چیز کھٹکتی ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آپ کو میں ایک وظیفہ بتاؤں کہ آپ نے 41 دن تک سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھنے. آپ پھر جس آدمی کو بھی دم کریں گے، کینسر والے کو دم کریں گے، آپ پھوڑے پھنس والے کو دم کریں گے، آنکھ میں کسی کے جالا پھولا آ گیا، آپ ڈھلکا آ گیا، آنکھ میں آنسو آنے لگ گئے، یا کسی کے رسولی ہو گئی، ٹیومر ہو گیا، آپ یہ 3 صورتیں پڑھ کر چھری سے ایسے کاٹیں گے تو اس کو فائدہ ہو جائے. آپ نے 41 دن تک میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ چیزیں پڑھی، اللہ نے آپ کو کامیابی بھی دے دی. اب آپ کی جو یہ کامیابی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سورہ فاتحہ اور معوذتین نازل ہوئی تھی، ان میں یہ تاثیر پہلے سے موجود تھی یا نہیں؟ میرے 40 دن کرنے سے سورہ فاتحہ میں تاثیر آئی ہے کہ یا مجھ میں آئی ہے؟ بات ہے نا. امام غزالی کے دور میں، امام مالک کے دور میں، امام ابو حنیفہ کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. آپ نے 41 دن تک جو کام کیا، مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز سورہ فاتحہ میں پیدا ہوئی، یہ پہلے سے موجود تھی یا آپ کی پڑھائی کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ لامحالہ طور پر پہلے سے موجود تھی. پھر میں نے یہ چلہ کیوں کیا؟
میں نے یہ چلہ کیوں کیا، میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اب یہ ہے بنیادی بات۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو یہ چلہ پڑھا، یہ سارا کام کیا، اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ کام کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی شروع دن سے اتنی ہی طاقتور تھی، جب اللہ نے اسے شفاء للناس کہہ دیا، سبع من المثانی والقرآن العظیم کہہ دیا، کہ 17 نام مجد الدین فیروز آبادی نے البصائر التمیز میں لکھے ہیں، مفسرین نے اس کے فوائد لکھے ہیں، عامرین نے لکھے ہیں، مختلف یہ مرزا اسماعیل جو ہے مائک کھولے ہوئے اپنا۔ اصل میں مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ جب 40 دن تک میں بھوکا پیاسا تسبیحاں گیڑتا رہا، بن کے گھماتا رہا، مجھے یقین ہو گیا اب میں اس کا عامل ہوں۔ یہی بات، یہی یقین آپ کو پہلے دن ہوتا تو یہ یقین مانیے کہ سورہ فاتحہ کی اب آپ نے کرنا کیا ہوا کہ آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بس یہی چلہ، یہی وظیفہ، یہی زکوٰۃ، یہی ورد اور یہی ساری چیزیں، یہ ہے بنیادی طور پہ فلسفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں نسبت ہے وہ ہر کلمہ گو کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے عام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ قرآن کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو سورہ مزمل کا عمل کر لے، میرا خیال ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ جو کوئی شیخ کرے، جو کوئی بڑا کرے، جو کوئی محدث کرے، مفکر کرے، کوئی بھی کرے، کوئی ولی کرے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا جب وہ پیدا نہیں ہوا تو قرآن کی تاثیر نہیں تھی؟ یا جب وہ مر جائے گا تو قرآن کی تاثیر بند ہو جائے گی؟ کس حیثیت سے اجازت دے رہا ہے؟ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب مجھے وہ تمام صفات مل گئی جو ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے اعمال کی بنیاد پہ ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن میں ان سے محروم نہیں کیا جا سکتا مجھے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ یاد رکھے بھائی۔ یہ ہو گیا وظیفہ۔ اب میں اس کی اور ایک مثال دیتا ہوں، باقی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو میں نقش بھرنا سکھا دوں کہ لوگ کسی آیت کا نقش کیسے بھرتے ہیں، ان سے کام کیسے لیتے ہیں۔ یہ میرے سامنے فائل کھلی ہوئی ہے، آج میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا۔ ایک مداری ہوتا ہے، مداری جو تماشا کرتا ہے، سرکس میں کام کرتا ہے، وہ ایک رسی پہ چلتا ہے۔ دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں سرکس پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہ لوگ عجیب عجیب کرتب کرتے ہیں، وہ بلکہ ان کی مشق اتنی پختہ ہوتی ہے کہ وہ سوئی کے نکو پر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس ان کی ہے، وہ ایک ایک ہاتھ سے 4 آدمیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی مشق ہوتی ہے، ان کی مہارت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جو یہ رسی پہ چل رہا ہے یہ کوئی جادوگر ہے؟ نہیں، جادوگر نہیں ہے، اس کی مہارت ہے، اس نے اس پہ مشق وہاں پہنچائی ہے، اس پہ توجہ کی ہے، اسے اچھے انداز میں سیکھا ہے، اساتذہ سے سیکھا ہے، جہاں کمی ہوئی ہے اسے دور کیا ہے۔ جب وہ اپنے فن میں یکتا ہو گیا تو سرکس میں آ گیا۔ اب وہ آپ کو مجبور کرتا ہے آپ اس کے فن کی داد دیں۔ وہ چلتا ہے، کرتب دکھاتا ہے۔ وہ جو آدمی کرتب دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آدمی اسے کر سکتا ہے، لیکن اس سے اتنی ہی محنت درکار ہوتی ہے جتنی اس نے کی تھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جینیس ہوتے ہیں، تیز دماغ ہوتے ہیں، شاطر ہوتے ہیں، وہ ایک عام آدمی جس چیز کو دیر میں سیکھتا ہے وہ جلدی سیکھ جاتا۔ تو یہ جو عملیات ہے یہ ایک سرکس ہے، اس میں آپ برا مت منائیں، یہ میں اپنے تجربات شیئر کر رہا ہوں، کسی نے کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اتنے گورکھ دھندوں میں اسے ڈال دیا ہے کہ اتنے ڈراؤنی چیزیں بنا دی ہیں کہ
اب जो भी कोई आदमी कहता है ना कि यार ये आमिल है, तो हमारी सच्ची बात है, वैसे ही वजू टूट जाता है, यार इससे कौन पंगा लेगा, यार इससे अपनी इज्जत बचाओ, ये जो भी कुछ करता है अच्छा बुरा करता है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। यार एक दिमाग में एक वहशत और उसका डर बैठ गया है, हालांकि वो हमारे जैसा इंसान है। जादू अमल ये पानी के बहाव की तरह होते हैं, ये नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ते। जादू जो होता है ना हमेशा नीचे वाले पर होता है, ऊपर वाले पर नहीं होता। कोई कुछ भी लिखे देखे, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं वो बता रहा हूं जो मैंने 30, 32, 35 साल में सीखा है, किया है और आज भी करता हूं। अब मैं कोई चिल्ले वजीफे कोई चीज नहीं करता, ना मैं किसी को बताता हूं। आज मैंने मेरे अमलियात और मुजर्रबात मैंने ग्रुप में शेयर करती है, वो आप पढ़ लें। एक मेरी वेबसाइट पर किताब है दुरूसुल अमलियात, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ लें। और एक और बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैंने एक किताब लिखी थी कि अमलियात के मुयस्सर होने के गुण, वो भी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, वो भी आप डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा आगे भी मैं बताता हूँ। अब जो चिल्ला वजीफा होता है बुनियादी तौर पर ये वो मश्क होती है, वो कसरत होती है जो रिंग में उतरने से पहले एक बॉक्सर करता है। आप उसे 5 मिनट रिंग में लड़ता हुआ देखते हैं, या वो हारता है या वो जीतता है। दोनों मुकाबिल जो लड़ते हैं वो ताकत में बराबर होते हैं। जीतता कौन है? जो आदमी 5 सेकंड साबित कदम रहा। हारता वो है जो 5 सेकंड पहले हार मान गया, गिर गया। यही इसमें है। तो ये जो होता है ना जादू अमलियात, हमेशा नीचे की तरफ जाता है। नीचा जितना भी, जिससे भी मजलूम है, जितना भी रोंदना चाहो रोंद लो। एक मैंने आपको एक कज़ाए हाजत का आज अमल बता दिया, एक जादू का बुनियादी तौर पर वो बता दिया। मैंने यकसुई का इसलिए कहा है कि आप लोग जब यकसू होंगे तो आपकी जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी कुव्वतें हैं, और जिनसे हम कायनाती कुव्वतों को काम में ला सकते हैं, वो यकसुई की बुनियाद पर यकजा होती हैं। एक रस्सा होता है ना, वो थोड़े थोड़े तिनकों से ऐसे बटकर वो जो है ना उसमें बल लगाकर छोटे छोटे से रेशे, छोटे से तिनके वो जमा होकर हम उन्हें बल देते हैं, वो फिर मोटा रस्सा बन जाता है, वो फिर टूटता नहीं है। ऐसे ही जो हमारी ये सलाहियतें हैं, हमारी कुव्वतें हैं, इधर उधर जवान है, किसी लड़की के पीछे लगा हुआ है, साहिब रियाल है, वो खानदान की फिक्र में, रोजी रोटी के फिक्र में लगा हुआ है, किसी को खुदा न खास्ता कोई मुकदमा है, किसी को कोई बीमारी है, कहीं अजीज अकारी भाइयों ने तंग किया हुआ है, कहीं मदरसे का मामला है, कहीं मस्जिद का मामला है, कहीं नौकरी का मामला है। तो ये जो आदमी का उलझाव होता है ना, ये आदमी की सलाहियतों को खा जाता है, ये खा जाता है। तो जब आप मुराकबा करेंगे, वो जो मैंने बताया है अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज, वो जो है वो जो अंटीने होते हैं, आप उन्हें देखेंगे कि वो ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि दिमाग के अंदर जो ये खाने मैंने 7 जगह तकसीम किए हैं, इनके अंदर कसाफत जम गई है, यानी जो फिक्र गम और सलाहियतों को जंग लगता है वो स्याही की सूरत में होगा। आप उसे साफ कर दे तो आपकी जो सलाहियतें हैं वो यकजा हो जाएंगी। जब वो यकजा हो जाएंगे तो आप उनसे कोई भी काम ले सकते हैं। ये अमलियात का कंसेप्ट है। अब कोई आपको ना खोता, कोई जो है ना शेर खोता खाता है, ना जिन्नात आते हैं, ना ये होता है, ना वहां से कब्रिस्तान में मुर्दे निकल कर भागते हैं, कुछ नहीं होता भाई। अमलियात में हकीकत से ज्यादा हिकायत को दखल होता है, काम बहुत कम होते हैं। मैं आपको अभी चंद दिनों में हुरूफ सवामित के आमाल बताऊंगा और उनकी इजाजत भी दूंगा।